ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا امن کی جگہ ہو، جہاں محبت اور انصاف کا راج ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کچھ ایسا ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف مجبور کرتا ہے، ہمیں بدامنی اور فساد کی طرف دھکیلتا ہے، اور ہم اسے برائی کہتے ہیں۔ اور بائبل کے نقطہ نظر سے برائی تقریباً 2 طریقوں سے تباہی مچاتی ہے۔ برائی کا ایک سیدھا اثر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے چوری کی تو مالک کو نقصان پہنچا اور ناانصافی پیدا ہوئی، بس اس کے ذمے ہے کہ وہ اس ماحول کو ٹھیک کرے۔ لیکن اس کا ایک بلا واسطہ اثر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے تعلقات کا ماحول بھی تباہ کر دیا۔ اب ان میں اعتماد کی کمی اور جذباتی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یعنی انہیں اس ظاہری اور باطنی تباہی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اب بہت سارے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اچھا ہے، دنیا کی ساری برائی سے نجات دلانے کے لیے صرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم معاشرے میں یہاں وہاں جو بھی برائیاں دیکھتے ہیں، یہ وہی برائیاں ہیں جو کہ ہمارے باطن میں ہیں، مجھ میں ہیں، اور ہم مسلسل ایسا کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ اگر خدا دنیا کو برائی سے نجات دلانے والا ہے تو اسے ہم سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اور بائبل کی اس کہانی میں یہی بات قابل ذکر ہے کہ خدا بھلا ہے، وہ نہ صرف دنیا کو بدی سے نجات دے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی نوع انسان کو تباہ کیے بغیر ایسا کرنے والا ہے۔ تو وہ ایسا کیسے کرے گا؟ بائبل مقدس کی ابتدائی کہانی میں ہمارے سامنے جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی، جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ عجیب لگتی ہے، لیکن اسرائیلیوں کے لیے یہ خدا کے انصاف اور اس کے فضل کی ایک طاقت اور علامت ہے۔ بس یاد رکھیں کہ میں بدی میں حصہ ڈالنے والا ہوں، اس لیے مجھے دنیا سے نکال دینا چاہیے، لیکن خدا اس جانور کی زندگی کو بطور عوضی لے لیتا ہے، اور وہ علامتی طور پر میری خاطر مرا۔ اس کے لیے بائبل کا لفظ کفارہ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے کسی کی موت کو ڈھانپ دینا۔ لیکن اس رسم کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ بدی تعلقات کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتی ہے، اور بائبل مقدس میں اس خیال کو زمین کو آلودہ کرنے یا گندا کرنے اور اسے ناپاک کرنے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بس تعلقات کی دراڑیں ختم کرنے کے لیے کاہن علامتی طور پر جانوروں کا خون لے کر خانہ خدا کے مختلف حصوں پر چھڑکتا ہے۔ جانوروں کا خون اور پاک کرتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ ایک علامت ہے، اور ایسی علامت جس کے ہم عادی نہیں ہیں۔ خون زندگی کی علامت ہوتا ہے، اور خون کا چھڑکاؤ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا ان کی بدی کو ان کے معاشرے کی تباہی کے طور پر بننے سے روک رہا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ عمل طہارت کہلاتا ہے، اور زمین پر خانہ خدا طہارت کا وہ مقام بن گیا ہے جہاں خدا اور اس کے لوگ مل کر رہ سکتے ہیں۔ تو یہ رسم خدا اور اسرائیل کے درمیان معاملات کو درست کرتی ہے۔ مزید برآں یہ اسرائیلی ان علامتوں کے وسیلے خدا کی محبت اور اس کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں، اور ان کے سبب معاف کیے جاتے ہیں، اور مثالی طور پر یہ انہیں محبت اور فضل کے لوگ بننے پر مجبور کرے گا۔ یہ ایک مثالی بات ہے، لیکن ایسا ہر بار درست نہیں ہوتا۔ جی، یعنی مثال کے طور پر نبی یسایہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی مسلسل قربانیاں بے معنی ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے درمیان ایک بڑی برائی کی اجازت دے رکھی ہے، غریبوں اور مظلوموں کو نظر انداز کرنا، اور حتیٰ کہ اسرائیلی بادشاہوں نے انصاف کو پامال کر رکھا ہے۔ لیکن حضرت یسایہ نے مستقبل کے اس دن کو دیکھا جب ایک نیا بادشاہ حضرت داؤد کی نسل سے آئے گا اور بدی سے بڑے حیران کن طریقے سے نپٹے گا۔ وہ بادشاہ ایک خادم بنے گا، اور نہ صرف خدمت کرے گا بلکہ دکھ اٹھائے گا، اور اپنے لوگوں کے گناہوں کے سبب قتل کیا جائے گا، اور اس کی زندگی ایک قربانی کی طرح پیش کی جائے گی۔ جناب مسیح کا ایمان تھا کہ وہ یہی وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے جس نے دکھ اٹھایا اور مصلوب ہو گیا۔ در حقیقت جناب مسیح نے خود بھی حضرت یسایہ کے الفاظ استعمال کیے، اور تب اس نے فرمایا کہ وہ بہتروں کے لیے فدیہ کے لیے خدمت کرنے اور زندگی دینے آیا ہے۔ لفظ فدیہ کفارہ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے سارے نئے عہد نامے میں ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ کیسے مسیح کی موت ہمارے لیے ایک کفارے کی موت تھی۔ یہ اس قرض کا ازالہ ہے جو بنی نوع انسان نے خدا کو ناراض کر کے دیا، کیونکہ دنیا کی تمام بدی اور موت میں اس نے حصہ ڈالا ہوا ہے۔ پر نئے عہد نامے کے مصنفین مسیح کی موت کو پاکیزگی مہیا کرنے والے بھی بتاتے ہیں۔ بس مسیح کا خون زندگی رکھنے والی علامت کے طور پر پیش ہوتا ہے، جو تعلقات کی توڑ پھوڑ کو ختم کرتا ہے جو ہمارے ارد گرد بدی کے سبب ہے۔ تو مسیح کی موت کے پیچھے یہ مطلب ہے، مگر کہانی میں کچھ اور بھی ہے۔ جی، نیا عہد نامہ ایک زوردار دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کی موت آخری بات نہیں تھی، بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ بس اس لیے وہ ایسی قربانی ہے جس نے موت اور بدی کی قدرت کو توڑ ڈالا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کو یہ پیشکش کرتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک کامل قربانی ہے، کیونکہ اس میں ماضی کی تمام قربانیاں شامل ہیں۔ تو مسیح کی وجہ سے ابتدائی مسیحیوں نے جانوروں کی قربانی کی رسم کو بند کر دیا تھا، لیکن انہیں نئی رسومات دی گئی تھی جن کی تعداد 2 ہے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بپتسمہ لینے کی تعلیم دی۔ جیسے کہ مسیح کو موت آئی تو اس طرح پانی میں جاتے ہوئے آپ کا اس کی موت کے ساتھ براہ راست تعلق بن جاتا ہے، اور آپ کا پانی سے واپس آنے کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ زندگی میں واپس آنا۔ یہ ایک مقدس رسم ہے جو مسیح کی موت قیامت سے آپ کو جوڑتی ہے۔
बस ये एक अलामती रस्म है। दूसरी रस्म इशाए रब्बानी है, जो मसीह की अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाने की यादगारी है, जिसमें उन्होंने रोटी और मैल ली जो उस मुस्तकबिल की कुर्बानी और मौत की अक्कासी थी। तो अब मसीह के पैरोकार उसकी यादगारी में रोटी और प्याले लेते हैं और मसीह की मौत की कुदरत और उसकी जिंदगी में शरीक होते हैं। इसलिए ये रसूमात हमें खुदा की मोहब्बत और हौसला अफजाई की याद दिलाती है, ताकि हम लोग मोहब्बत और फजल से भरी जिंदगियां गुजारें। इससे बढ़कर ये हमें नई जिंदगी की कुव्वत के एक मंबे से जोड़ते हैं, वो कुव्वत जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो कुव्वत जो हमारी जिंदगियों में बदी के खिलाफ लड़ सकती है और उन लोगों में तब्दील करती है जो मोहब्बत और अमन में जिंदगी गुजारेंगे। हेलो, मैं हूं टिम और मैं हूं जॉन। हमें लगता है कि बाइबल में एक ही कहानी है जो शुरू से लेकर आखिर तक चलती है, इसलिए हम बाइबल की हर एक किताब पर इसकी मुनफरद बनावट और पैगाम पर वीडियो बना रहे हैं कि कैसे ये मजमूई कहानी में पूरी उतरती है। हम थीम वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें हम बाइबल की किसी एक थीम को पकड़ते हैं, उसे शुरू से लेकर आखिर तक चलते हैं। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारी वीडियोस मुफ्त में देना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BibleProject.com पर हमें ज्वाइन करते हैं, हमें एक गिफ्ट दीजिए, माहाना गिफ्ट दे दीजिए, या जो आपकी तौफीक हो वो आप दे सकते हैं, और हम आपके बहुत मशकूर होंगे अगर आप इसमें हमारी मदद करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फुल रेजोल्यूशन में वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल या चर्च में चलाने के लिए, और इसके अलावा हमारे पास मुतालियाती मवाद भी है ताकि आपके नजरियात को वाज़ेह किया जा सके। ये सब कुछ फ्री है। ज्वाइन द BibleProject.com पे।